السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو رمضان کی 22ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت رمضان المبارک کے بابرکت دن جو ہے ہمارے سے گزر رہے ہیں، الوداعی جو ہے حصہ جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کا 22 روزے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 22 رمضان المبارک ہمارے سے گزر گئے ہیں، اگر ان میں بھی لوگ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ کاشف بھائی صاحب۔ الحمدللہ یہ میرا تیسرا پروگرام ہے اس ٹرانسمیشن میں، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، اس پر مجھے بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج 22 رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ گزر گیا، 23واں جو ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل اللہ نے اگر سانسوں کو بحال رکھا تو 23واں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 22 روزے گزر گئے، اس کے باوجود بھی وہ انسان کے جو اپنی بخشش نہ کروا سکا، آگے آنے والے جو چند روزے رہ گئے ہیں، تو جو 22 روزوں میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا، اب بھی اگر اس کے اندر تھوڑا سا احساس ہے کہ وہ مالک جو ہے ایک آنسو کے بدلے اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، تو یقیناً بندہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، سچے دل سے لوٹ آئے، تو وہ مالک اب بھی مہربانی فرماتا ہے۔ 22 روزے گزر گئے، اب بھی انسان کے اندر اگر احساس پیدا ہو جائے، انسان اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، سجدے میں گر کر رو کر رب سے معافی مانگے کہ میرے مالک و مولا، تیرے رحمت برے دن جو تو نے ہمیں رمضان کی صورت میں عطا کیے، میں نے غفلت میں گزار دیے، اے مالک و مولا میں شرمندہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں، اے مالک و مولا مجھے معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا میں نے غفلت میں یہ دن گزار دیے، میں تیری بارگاہ میں اب آ گیا ہوں۔ سنا ہے کہ تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک آئے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک جلوہ افروز ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے صحابہ، تم کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابہ کرام جو ہے ان کے دل پہ ایک قسم کا خوف لرزہ طاری ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک آئے اور اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کو کہہ دے، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بے شک میں جو ہے وہ بڑا مہربان، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بات ارشاد فرما دے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف فرمانے والا ہوں۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو اب بھی بندہ اگر اس رب کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کر لے، شرمندہ ہو اپنے جو غفلت میں گزارے دنوں پر، تو رب کی بارگاہ میں آ کے رجوع کرے، عرض کرے مالک میں نے گناہوں میں زندگی گزار دی ہے، اب تو مہربان ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے، تم نے اپنے محبوب کو خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دیں کہ میں بڑا مہربان ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، بخشش فرمانے والا ہوں۔ تو تیرے محبوب کا یہ فرمان ہے اور تیری زبان سے محبوب نے ادا کیا ہے، تو مالک میں اسی کا واسطہ دیتا ہوں، میرے حال پر
طرف رجوع کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، تو یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، اپنے محبوب کو جو فرمان دیا اس کی لاج رکھتے ہوئے رب جو ہے معاف فرمانے والا، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، بخشش کرنے پر قادر ہے، اور بہانے تلاش کرتا ہے کسی طریقے میرا بندہ جو ہے میری بارگاہ کی طرف آئے تو صحیح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ ہوگا، اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی، وہ مالک ہے نا، بخشنا ہے نا، اس نے کسی طریقے تو بخشنا ہے نا، کسی طریقے تو بخشنا ہے نا، وہ چاہتا تو یہ کہتا چل تیری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، چل میں تمہیں جو ہے معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا جا، لیکن مہربانی فرمانی ہے نا، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بخشنا ہے جو گناہوں سے زندگی گزار کر لپریٹ پڑا ہے۔ قیامت والے دن بندہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ جا ایک نیکی لے آ، بخش دوں، وہ جائے گا ماں باپ کے پاس جائے گا، کسی کے پاس نہیں، بھائی کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، ماں کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، والد کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، دوستوں کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، کسی سے بھی ایک نیکی نہیں ملے گی، پریشان کھڑا جا رہا ہوگا، تو ایک وہ بندہ گناہگار تھا جس نے دنیا میں نیکی کی نہیں ہوگی، تو وہ پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہے، تجھے کیا پریشانی لائق ہوگی، اس طرح پریشانی میں پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں مالک کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، لیا میں بخش دوں گا، تو سب کے پاس کیا کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، اچھا میرے پاس جو نیکی ہے میں تجھے دیتا ہوں، چل تیرا کام تو بن جائے، تو وہ بندہ دوڑتا خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑتا ہوا رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر کرتا ہے مالک نیکی مل گئی، رب تو جانتا تھا کس نے نیکی دیا ہے، پھر بھی اللہ نے پوچھا کس نے نیکی دی، تو عرض کرنے لگا وہ مالک تیرا گناہگار سا بندہ ہے، اس نے اس طرح مجھے نیکی دی، اللہ فرمائے گا جا اسے بھی بلا لا، اسے بھی بلا لا، تو جب وہ بندہ اسے بھی بلا کر لائے گا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی بخشنا آتا ہے نا، اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے اس کو نیکی کس لیے دی، تو وہ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے دنیا میں تو سارے گناہ کیے، میں نے اس نے تو نیکیوں میں زندگی گزاری، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک نیکی کی وجہ سے آ کے یہ جو بندہ ہے جو دوزخ میں چلا جائے، تو میں نے تیری رضا کی خاطر اسے جو ہے وہ نیکی دے دی تاکہ اس کا کام بن جائے، اللہ فرمائے گا میری رضا کی خاطر تم نے اسے نیکی دی ہے، اور نیکیوں والے بندے سے کہے گا جاؤ اسے بھی لے کر جنت میں چلا جاؤ، یعنی اتنا کریم ہے، تو شرط یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آیا جائے، جب رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو یقیناً وہ رب جو ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، خیر نبی عباد میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، تو اب پیغام لوگوں کے اس میں یہ ہے لوگوں کے لیے کہ اب بھی وقت ہے کہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کا دروازہ ہے، ہر وقت کھلا رہتا ہے، جنت کے جو ہے وہ